السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی عطا فرمائے۔ ہر عمل کے لیے شریعت اسلامیہ میں وہ کوئی نہ کوئی شرط رکھی گئی ہے، سبب رکھا گیا ہے، بغیر اس عمل کے وہ کام نہیں ہوتا۔ جیسے حج کے لیے میدان عرفات رکھا گیا ہے، عمرہ کے لیے احرام رکھا گیا ہے، فرض روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ رکھا گیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب ہونا رکھا گیا ہے، قربانی کرنے کے لیے عید کے ایام رکھے گئے ہیں، جمعے کی ادائیگی کے لیے جمعے کا دن رکھا گیا ہے۔ ہر عمل اپنے سبب سے ہوگا، شرط سے ہوگا، اگر شرط نہ پائی جائے وہ عمل ہوگا ہی نہیں۔ جیسے حج والے دن کوئی بندہ میدان عرفات میں نہ جائے اس کا حج ہوگا ہی نہیں، اسی طرح تمام اعمال ہیں
جو ذکر کیے گئے، یاد رکھیے ان سارے اعمال میں سے اونچے درجے کا عمل جسے جامع العبادات کہا گیا، جسے افضل العبادات کہا گیا، اور وہ عمل ایسا ہے جو ہمارے سارے اعمال میں سے اللہ کریم کو سب سے محبوب عمل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے اعمال میں سے اللہ کریم کو محبوب عمل کون سا لگتا ہے؟ آقا نے فرمایا میری امت یاد رکھنا، تمہارے تمام اعمال میں سے اللہ کریم کو جو سب سے محبوب عمل لگتا ہے وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ تو جس طرح نماز ایک فضیلت والا عمل جامع العبادات ہے، اسی طرح نماز کے لیے جو شرط سبب رکھا گیا وضو کرنا، وہ بھی بڑے اونچے درجے کا کمال ہے۔ وضو کرنا نیکیوں کا انبار ہے، وضو کرنا طہارت حاصل کرنا ہے، وضو کرنے سے اللہ کریم بندے کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یاد رکھیے نماز کی چابی اللہ کریم نے وضو کو بنا دیا ہے، بغیر چابی کے تالا کسی طرح نہیں کھل سکتا، اسی طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، وضو کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ تو وضو نماز کے لیے رکھا گیا، ایک بہترین عمل ہے اور یہ ایک ترتیب جا رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ دوسری حدیث میں ذکر کرتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا میری امت یہ بات سمجھنے والی، نماز کے لیے وضو رکھا گیا، وضو کو یہ چابی بنایا گیا، وضو سے نماز کھل جائے گی اور نماز پڑھنے سے اللہ کریم جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ تو وضو نماز کے لیے ضروری، نماز جنت کے لیے ضروری۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں بٹھانی چاہیے، جس طرح بغیر وضو کے نماز ہو ہی نہیں سکتی، اسی طرح کے الفاظ ہیں بغیر نماز کے جنت میں داخلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وضو اتنا اہم ہے، اس کی برکات کو، اس کے فضائل کو ذکر کیا۔ حضرت ابو مالک اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اچھا وضو کرنا یہ تمہارے آدھے ایمان کو مکمل کر دیتا۔ الطہور شطر الایمان، یہ پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو وضو کو ہمارے ایمان کا آدھا، یہ نصف یہ قرار دیا گیا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اسے سمجھنا چاہیے اللہ نے آدھے ایمان کی برکتیں اسے عطا فرما دی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی یہ حدیث پاک ہے، صحابہ بیان کرنے والے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی آپ بیان کرتے آقا کریم نے فرمایا بندہ مومن جب وضو کرنے لگتا ہے نماز کے لیے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اللہ کریم ہاتھوں کے گناہ نکال دیتا۔ بندہ مومن دیکھیے باقی اعمال کرتے ہیں، فرق کتنا ہے، یہ عمل کرو 10 نیکیاں ملیں گی، فلاں عمل کرو یہ تمہارا درجہ بلند ہوگا، فلاں عمل کرو اللہ گناہوں کو مٹائے گا، یہ اعمال۔ لیکن وضو میں دیکھیے کتنا فرق اور کتنا انعام ہے۔ آقا نے فرمایا بندہ کلی کرتا ہے، جوں ہی کلی کا پانی باہر آتا ہے زبان کے گناہ بھی ختم ہو گئے، ہونٹوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے۔
اور فرمایا آگے چلیے، بندہ وہی پانی لے کے چونکہ وضو کر رہا ہے چہرے پہ ڈالتا ہے، جوں ہی پانی کا آخری قطرہ نیچے گرتا ہے چہرے کے سارے گناہ بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ اور فرمایا بندہ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ بھی نیچے گر گئے، حتیٰ کہ سر کا مسح کرتا ہے، سر کا مسح کیا، جتنے سر کے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی وضو مکمل نہیں، دیکھیے کتنے گناہ کم ہو رہے۔ فرمایا بندہ پاؤں دھوتا ہے، جب پاؤں دھو لیتا ہے اللہ کریم پاؤں کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ ایک وضو کیا ہمارے سارے جسم کے گناہ ختم ہو گئے۔ یہ وضو کا انعام ہے، وضو کی فضیلت ہے۔ صرف یہی نہیں، وضو کا درجہ اور وضو کا انعام اللہ کریم قیامت کے دن بھی عطا فرمائے۔ صحابہ کے ذہن میں سوالات آتے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا، فلاں ہو گیا تو کیا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، اتنی ساری امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک یہ ساری امتیں وہاں، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ یا رسول اللہ اتنی امتوں میں پہچاننا مشکل، آپ وہ کیسے پہچانیں گے؟ آقا نے فرمایا میں تو آسانی سے پہچان لوں گا۔ یا رسول اللہ اتنی امتیں آسانی سے کیسے پہچانیں گے؟ ہماری بھی رہنمائی فرمائیے۔ آقا نے فرمایا میری امت وضو کرتے ہوئے جن حصوں کو دھوتی ہے قیامت کے دن وہ حصے چمکنا شروع کر دیں، نور نکلے گا، روشنی نکلے گی، میں دور سے پہچان لوں گا یہ میرا امتی جا رہا ہے۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے، وضو کی برکت ہے جو اللہ کریم دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، اللہ کریم آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام وہ بھی وضو کرتے، بار بار وضو کرتے، نماز کے علاوہ بھی وضو کرتے، کوشش کرتے ہر لمحہ وضو سے رہا جائے۔ آقا کریم خود طہارت کا کتنا خیال کرتے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آقا سفر پہ جا رہے، ہم بھی سفر پہ جاتے ہیں، ہماری کوئی نماز رہ جاتی ہے، سفر ہے، مشکلات ہیں، لیکن آقا کو دیکھیے سفر کیا، ایک جگہ قافلہ رک گیا، قضائے حاجت کرنے کے بعد آقا آئے تیمم فرما لیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ نزدیک ہی پانی موجود، تھوڑا آگے پانی مل جائے گا، آپ وضو فرما لیتے، تیمم آپ نے فرمایا۔ آقا نے فرمایا پتہ نہیں کس وقت اللہ سے ملاقات ہو جائے، میں پاک حالت میں حاضر ہونا پسند کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنی دیر بھی یہاں سے وہاں تک بغیر طہارت کے رہنا گوارا نہیں کیا، ہمیں بھی یہ پیغام دیا کوشش کرو ہر وقت وضو سے رہو۔ وہ تو مشکل وقت تھا، آج دیکھیے ہر گھر میں پانی کا انتظام، ہر مسجد میں پانی کا انتظام ہے۔ کوشش فرمائیے، وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر لیجئے، وضو کی برکتیں ملتی ہیں، وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ طلب بات ہے، آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ دعوت کرنا چاہتا ہوں قبول فرمائیے۔ فرمایا عثمان جیسے تم کہو۔ آقا ان کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کے گھر چلے گئے۔ حضرت عثمان آقا کریم کے قدم گن رہے، 1 2 3 5 10 15 20 جتنے قدم آقا چل کے گئے انہوں نے قدم گنے۔ گھر پہنچ کے آقا نے فرمایا عثمان کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کے قدم گن رہا تھا۔ اچھا عثمان گن کے کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ نیت کی ہے جتنے قدم اٹھا کے آئیں گے میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کر دوں۔
یہ تو حضرت عثمان غنی کی حیثیت تھی، ان کا مقام تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں میں یہ مثال نہیں ملتی جو حضرت عثمانی ایک قدم پہ ایک غلام آزاد کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ کریم اپنے بندوں کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جو میرا امتی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، فرق صرف اتنا ہے گھر سے وضو کر کے نکلتا، مسجد میں وضو نہیں، گھر سے وضو کیا، وضو کر کے مسجد آیا تاکہ نماز پڑھے، فرمایا فرشتے اس کے قدم گنتے ہیں، 1 2 3 5 10 15 100 قدم۔ فرشتوں تم گھر سے جو وضو کر کے آیا ہے اس کے قدم کیوں گن رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے جو گھر سے وضو کر کے میری نماز پڑھنے آتا ہے، اے فرشتوں میں نے اس کے لیے انعام رکھا ہے، ہر قدم کے بدلے 1 گناہ بھی معاف کر دوں گا، 1 درجہ بھی بلند کر دوں گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے وضو کرنے کا۔ اے کاش ہمیں وضو کی اہمیت پتہ چل جائے، وضو کی فضیلت پتہ چل جائے، روزانہ گناہ معاف ہوتے گئے۔ میں نے ایک مرتبہ حساب لگایا، اس دیوار ہماری بیسمنٹ وہاں سے لے کے یہاں تک 50 قدم بنتے تھے، 50 قدم یہاں سے بن گئے۔ کسی کا گھر مسجد سے اتنا نزدیک نہیں ہوتا، کوئی 100 قدم پہ، کوئی 200 قدم پہ، کوئی 400 قدم پہ۔ وضو کر کے آنے والوں تم کتنے خوش نصیب ہو، تم 400 قدم چل کے آتے ہو، اللہ کریم 400 درجہ بلند فرما دیتا۔ اللہم صلی ومولانا محمد اللہ ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔